اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسٹینڈرڈ تھرڈ کا کھیلے کرے اور سیکھے۔ یہ بہت مزیدار مضمون ہے۔ سب لوگ اپنی کتاب میں پیج نمبر 5 نکالے اور دیکھیں۔ 1.6 ہے بیت الخلا کا استعمال۔ 1.6 بیت الخلا کا استعمال۔ پیشابیہ پاخانے کی شدت ہو تو اسے روک کر نہ رکھیں۔ پیشابیہ پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ پیر اچھی طرح دھوئیں۔ بیت الخلا میں پانی احتیاط سے استعمال کریں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں بیت الخلا جانے یا پیشاب پاخانہ جانے کے بارے میں کیا کیا سنتیں ہیں۔ بیت الخلا آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں۔ نمبر 1، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے۔ اگر پہلے سے بیت الخلا میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے۔ فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلا تشریف لے جاتے تھے۔ نمبر 3، بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ فائدہ: ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کے خبیث شیاطین اور بندہ کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے، جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ خبث کے بو پر پیش اور جزم دونوں جائز ہیں۔ نمبر 4، بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے۔ نمبر 5، جب بدن ننگا کرے تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، بیت الخلا سے نکلتے وقت اپنا داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ نمبر 7، بیت الخلا جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دے۔ فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لے۔ تعویذ
جس کو منجمع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ نمبر 8، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں۔ نمبر 9، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کرے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کرے۔ نمبر 10، پیشاب پاخانے کی چھینٹوں سے بہت بچے، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 11، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ ہاتھ لگائیں، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ نمبر 12، بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ نمبر 13، پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کرے تاکہ چھینٹیں نہ اڑیں اور زمین جذب کرتی جائے۔ نمبر 14، بیٹھ کر پیشاب کرے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ نمبر 15، پیشاب کرنے کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ نمبر 16، وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے۔ نمبر 17، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا، موقع نہ ہو تو مسجد میں پڑھنا۔ فائدہ، آج کل جب سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ آئیے اب اس کے بعد کا ٹاپک شروع کرتے ہیں، وہ ہے ورزش کرنا۔ ہمارے اسکول میں پی ٹی کرائی جاتی ہے اور کھیل کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ سب ورزش کا ہی حصہ ہے۔ 1.7 ورزش، پابندی کے ساتھ ورزش کریں۔ ورزش سے جسم صحت مند رہتا ہے، ورزش سے جسم لچکدار بنتا ہے۔ ایسے میدانی کھیل کھیلیں جن میں خوب بھاگ دوڑ کا موقع ملے۔ ورزش صحت مند رہنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور یہ بیماریوں سے دور رہنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ دوائی کسی بھی بیماری کو ختم کرتی ہے پر انسان کو صحت مند نہیں رکھتی ہے۔ ہمیں ہمارے روزانہ کے کاموں میں ورزش کو جوڑنا چاہیے اور روزانہ وقت کے مطابق ورزش کرنا چاہیے۔ ورزش کرنے سے ہمیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، یہ ہمیں صحت مند، تندرست اور چست رکھتا ہے۔ ورزش کرنے سے انسان کا دل، دماغ، جسم اچھے سے کام کرتا ہے، جسم پھرتیلا بنتا ہے، بیماریاں دور رہتی ہے۔ ورزش ہمارا موٹاپا کم کرتی ہے اور ہماری جسم کو مضبوط رکھتی ہے۔ ورزش کرنے سے خون کا دوران اچھا بنا رہتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش کرنا آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج کے وقت میں ہر شخص بیماریوں سے گھرا رہتا ہے۔ ورزش ہمارے جسم میں قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور یہ صحت مند رہنے کا سب سے سستا اور آسان طریقہ ہے۔ ورزش ہمارے لیے بہت ہی مفید یعنی فائدے مند ہے اور ہم سب کو اسے اپنانا چاہیے۔
ہم جتنا زیادہ کھیلیں گے، کودیں گے، دوڑیں گے، اتنا ہی ہمارا جسم تندرست رہے گا۔ اسی طرح سے ہم سب کو سب کام کرنا چاہیے، اس سے ہمارے جسم کی ورزش ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم سب نے جو جو باتیں سیکھی ہے ان سب پر ہم کو عمل کرنا ہے اور ایک اچھا نیک انسان بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کا ہم اگلے ویڈیو میں سیکھیں گے۔ خدا حافظ۔